الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج ایک مرتبہ پھر WTV کی وسادت سے پروگرام اسلام کی باتوں میں حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ شہر فیصل آباد کے عظیم قاری زینت القراء فخر القراء قاری القراء جناب قاری ساجد حسین نقشبندی صاحب۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز آپ ہی کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ جی کر صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیم مؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جی سامعین محترم، تلاوت کلام الہی جناب زینت القراء فخر القراء
قاری محمد ساجد حسین نقشبندی صاحب فرما رہے سن، آؤ انہاں کولو ہی حضور دی نعت سن دیں جی کر صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ پڑھنے لگا جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ جس کو بھی ہو گئی الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی الفت حضور سے، کوئی بنا بلال، کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال، کوئی
مسلمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جی سامعین محترم خوبصورت نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں جناب عزت مآب قاری ساجد حسین نقشبندی صاحب دعا گوہاں کے خالق کائنات کی بلا قاری صاحب دی آواز اندر علم اندر سوز و گداز اندر مزید برکتاں اور وسعتاں عطا فرمائے آؤ ایک شورٹ بریک دی طرف چلنے ہیں شورٹ بریک تو بعد انشاءاللہ العزیز اور تک توڑا تے میرا خدا حافظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله جی سامعین محترم اب میرے ساتھ شاعر فیصل آباد کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب عزت امام محترم محمد عمیر ہاشمی صاحب آپ تشریف فرما ہے آپ سے چند باتیں کریں گے اور انشاءاللہ العزیز حضور کی نعت سنیں گے جی عمیر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ پاک جی آج اب آپ ہمیں کیا سنانے کی سعادت حاصل کریں گے میں آپ کو اردو کا کلام جو کہ میرے استادوں کا سکھایا ہوا ہے اسے میں آپ کی سماعتوں کو جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم آج باما گیا ہے ہاں کرم آج بالائے باما گیا ہے زباں پر محمد کا نام گیا ہے زباں پر محمد کا نام گیا ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی میرا الک منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا الک منگتوں میرا الک منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے
کرم آج بالائے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ تھا روز محشر، میرے پاس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ حمد تے میم سونی، حمد تے میم سونی، سونیا تیرا نا، حمد تے میم سونی، سونیا تیرا نا، تیرے تو قربان آقا میرا پیو تے میری ماں، تیرے تو قربان آقا میرا پیو تے میری ماں، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا آقا تیرے نوکر کے برابر، سبحان اللہ، پر کوئی نہیں آتا آقا تیرے نوکر کے برابر۔ آئیے سامعین محترم ایک شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں، شارٹ بریک کے بعد میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظفر قادری اتاری صاحب تشریف فرمائیں گے، آپ سے اصلاحی گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ۔ جی سامعین محترم، اب میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری ظفر سعید صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ سے چند اصلاحی باتیں سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اصلاحی حوالے سے ہم کسی بھی پہلو کو دیکھیں تو یقیناً امت ہر طرح سے دین سے دور ہے، نماز کے حوالے سے دیکھیں، زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں، حج کے حوالے سے دیکھیں، حسن اخلاق کے حوالے سے دیکھیں، حقوق العباد حقوق اللہ، دونوں معاملات کے اندر امت کا ہر فرد دور نظر آ رہا ہے۔ تو چند ایک باتیں میں ایسا موضوع بناؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک منٹ میں وہ کافی کچھ اصلاحی پہلو کو احاطہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت و صورت کی طرف دیکھیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت ہے، ہر لمحہ عظیم ہے، لیکن پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص
وصف عظیم سے پکارا، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق عظیم دراصل اسلام کا مین نچوڑ ہے، یاد رکھیں، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق اگر ہم اسلام کے کسی پہلو کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، تو ان کے اندر دراصل حسن اخلاق کا پہلو مین ہے جو اجاگر ہوتا ہے۔ اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو انسان کے اعمال کے اندر وہ نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے رب تعالیٰ نے جب ایمان کو پیدا فرمایا تو ایمان خوبصورت تھا، فرشتوں نے بھی ایمان پر تعجب کیا، اور ایمان خود بھی اپنی ذات کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور ایمان نے عرض کیا پروردگار میرے حسن کے اندر اور اضافہ فرما۔ سبحان۔ تو رب تعالیٰ نے حسن اخلاق کی پوشاک ایمان کو پہنا کر ایمان کے حسن میں اور اضافہ فرما دیا۔ سبحان۔ قیامت کے دن سب سے جو بھاری وزن ہوگا نا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن سب سے بھاری وزن کس عمل کا ہوگا؟ صحابہ کرام نے مختلف اپنی طبیعت کے مطابق، سوچ کے مطابق صحابہ نے جواب دیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز، فرمایا نماز کا وزن بھی بھاری ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی نے زکوٰۃ کا، کسی نے حج کا، کسی نے روزہ کا، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ان کا وزن بھی ہوگا، لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، یا رسول اللہ خود ہی بیان فرما دیں وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کا وزن تمام اعمال سے زیادہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، حسن اخلاق ہی ایک ایسا عمل ہے جس کا وزن قیامت کے دن سب سے بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، فرمایا معاذ قریب آئے، فرمایا اے معاذ تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے پر رب تعالیٰ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے۔ سبحان۔ عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے پر بغیر حساب و کتاب کے کہ دنیا پر انسان جیتا رہا، معاملات کرتا رہا، لین دین کرتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا انسان سے، رب تعالیٰ اس کا حساب بھی نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کرے گا، وہ کون سا ایسا عمل ہے یا رسول اللہ؟ وہ ضرور بیان فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو ہمیشہ کرنا ہے۔ کیا ہمیشہ کرے گا؟ یا رسول اللہ میں ہمیشہ کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح۔ فرمایا کہ اے معاذ وہ لگاتار ہی کرنا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیشہ کروں گا، لگاتار کروں گا، وہ کون سا عمل ہے بتائیں تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ وہ عمل یہ ہے کہ تو اپنے دل کو لوگوں کے لیے شیشے کی طرح صاف و شفاف کر دے، رب تعالیٰ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں حسن اخلاق ہی اسلام کا مین مغز ہے۔ حسن اخلاق نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، انسان کی طبیعت میں سنجیدگی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو اس انسان کی عبادات اللہ تعالیٰ اس انداز میں قبول نہیں فرماتا۔ وہ انسان کی عبادات میں وہ چاشنی، وہ ذوق، وہ خلوص نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، وہ ساری رات عبادت کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتی ہے، وہ حج بھی کرتی ہے، وہ نوافل پڑھتی ہے، دن کو روزہ، رات کو نفلی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اچھی بات نہیں ہوتی، اس کے بد اخلاقی ہے، یعنی اس کے اندر وہ عورتوں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، فتنہ فساد کرتی ہے، لوگوں کو گالی گلوچ دیتی ہے، لیکن عبادات کے حوالے سے وہ کمال ہے۔ کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو وہ اگرچہ عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کو جہنم کے نیچے سے نیچے والے طبقے میں پھینک دے گا۔ سبحان۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز ہے حسن اخلاق۔ اگر پیار محبت ہے، حسن اخلاق ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اب دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، مسجد کا اہتمام کیا گیا، جماعت کے ساتھ بھی نماز واجب ہے۔ یہی نماز ہم گھروں کے اندر بھی پڑھ سکتے تھے۔ اتنا بڑا اہتمام، ایک بہترین بلڈنگ تیار کرنا، اس کے اندر سارا ماحول مہیا کرنا، اور پھر اس میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا دن میں 5 مرتبہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو، نماز ادا کریں، نماز کے بعد ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، کون مشکل میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کون کس حالت میں، کوئی غریب تو نہیں کسی کے ہاں، کوئی کھانا نہ بناؤ، کوئی بیمار ہو، کوئی کس حالت میں ہے۔ تو یہ ہے حسن اخلاق کا پہلو مین۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جمع ہو کے پڑھنے کا مقصد ہی ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا تھا دراصل۔ تو یہ حقیقت ہے اسلام کے حوالے سے حسن اخلاق کی۔ اچھا، حسن اخلاق کے جو مین حقدار ہیں نا، وہ
4 رشتے ہیں، 4 دیواری کے اندر بند 4 رشتے مین حسن اخلاق کے حقدار ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ ایک ایسا ہی رشتہ ہے جو حسن اخلاق کا اسلام کے حوالے سے سب سے مین حقدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح باپ کے متعلق آتا ہے، فرمایا کہ جنت کا سب سے پہلا دروازہ اس بندے کے لیے کھولا جائے گا جو اپنے باپ کے ساتھ دنیا کے اندر محبت اور پیار کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ماں باپ ایک ایسی ذات ہے دنیا کے اندر جو اسلام نے جن کے متعلق آرڈر کیا ہے کہ حسن اخلاق کی سب سے حقدار، مین حقدار ماں باپ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ یاد رکھو کہ اگر میری ماں، میری والدہ زندہ ہوتی اور میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز جماعت کرا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، مفہوم حدیث سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میرے پیچھے صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے میرے صحابہ ہوتے، فرض نماز پڑھا رہا ہوتا اور عین نماز کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد میری ماں پردے کے پیچھے، بوڑھی میری ماں پردے کے پیچھے آواز دیتی ہے، بیٹا محمد، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نماز کو چھوڑ کر جواب دیتا ہے، میری ماں میں حاضر ہوں، بتا کیا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماں کا مقام ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی حقدار ماں باپ ہیں حسن اخلاق کے۔ اچھا، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی آن کیمرہ گزارش کر دوں، ہمارے ہاں آج کل مائیں گھروں کے اندر اولاد کے سخت رویے سے، بد اخلاقی سے، سخت زبان سے اداس ہیں، پریشان ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں ماں کے شان اور ماں کا عزت و وقار صرف سٹیجوں پہ ہے، ماں کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، ماں کی شان میں کچھ کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ سٹیجوں پہ ممبر پہ ہی ماں کی شان نظر آتی ہے۔ گھروں کے اندر ماں اداس ہے، گھروں کے اندر ماں پریشان ہے، گھروں کے اندر ماں کو وہ عزت، وہ وقار، وہ تہذیب، وہ عزت، وہ توقیر ماں کی نہیں کی جاتی جو اسلام نے دراصل حکم دیا تھا۔ تو لہٰذا پہلے بنیادی اسلام کے اندر جو حسن اخلاق کے مین حقدار ہیں نا، وہ ماں باپ ہیں انسان کے۔ دوسرا رشتہ 4 دیواری کے اندر سگے بہن بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے سگے بھائی، مثال کے طور پر ان کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی پراپرٹی، کسی لین دین کی وجہ سے، تو ایک بھائی نے اپنا حق چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ کہیں میرے بھائی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی اور میرے درمیان تلخ کلامی ہوگی اور ہماری محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور ہمارے ہاں ہم کلام ہونا، پیار محبت وہ ختم ہو جائے گا، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو اس بنا پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھائی نے اپنا حق چھوڑ دیا، دوسرے بھائی کو دے دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں یاد رکھو کہ میں محمد اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے اس بھائی کو اس کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن میں خود محمد اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کل ہوتا ہے ہمارے ہاں سگے بہن بھائی، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے، انتہا کی نفرتیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا جھگڑا ہو جائے نا، اور پھر ہمارے ہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہوتا جھگڑا، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی نے پوچھا نہیں کہ بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے، مجھ سے پوچھا نہیں اس لیے رشتہ کر دیا، لہٰذا لا تعلقی، گفتگو نہیں کرنی۔ پھر ایز اے فخر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے میں نے چھوٹے بھائی سے کلام تک نہیں کیا۔ پھر آگے سے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، بھائی کمال کر دیا ماشاءاللہ، تو نے 10 سال سے اپنے بھائی سے تو کلام ہی نہیں کر رہا، بول ہی نہیں رہا۔ حالانکہ یہ کم ظرفی تھی، یہ کم عقلی تھی، یہ بد اخلاقی تھی، یہ دین سے دوری کی وجہ سے تھی اور اللہ کے احکام سے دوری کی وجہ یہ تھی کہ تو اس سے گفتگو نہیں کرا اور ایز اے فخر تو آگے بیان کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں حسن اخلاق سے دوری کی بنیادی وجہ ہے۔ تو لہٰذا حسن اخلاق اسی چیز کا نام ہے کہ ہم پیار محبت دیں، معاف کرنا سیکھیں۔ تو دوسرا حقدار جو ہے نا اسلام کے اندر 4 دیواری میں بند دوسرا رشتہ، 4 میں سے دوسرا رشتہ بہن بھائیوں کا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ تو ہم یہ نہ کہیں کہ بس یہ مر گیا تو ہم اس کے جنازے بھی نہیں جائیں گے، ہمیشہ نہیں بولیں گے۔ ایک کم ظرفی کی علامت ہے، کم علمی کی علامت ہے، دین سے دوری کی ایک مین علامت ہے کہ بڑا عرصہ بیت گیا میں نے نہیں بات چیت کی، اس کو ایز اے فخر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ ریڈیو پہ اور گاڑیوں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ شعر تقریباً ہے اس طرح کا کہ اگر وفا ہوتی، خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو اپنا یوسف نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ تو یہ ایک جملہ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے اکثر اوقات۔ تو یہ ایک
عجیب ہے وہ بندہ لکھنے والا، میں کہتا ہوں کہ اس کو یوسف کے ان بھائیوں کے اس رویے کو تو انہوں نے دیکھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا جب وہ مصر کے تخت پر تھے، سگے بھائیوں کو قریب کر کے سینے سے بھی لگایا اور ان کو ان کے قدموں پہ دولت کو بھی لٹایا، اور وہ حسن اخلاق یوسف کا اس کو نظر کیوں نہ آیا؟ صرف بہن بھائیوں کے اندر تلخ کلامی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد پھیلانے کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے اشعار لکھ دیتے ہیں بھائی سگے بھائیوں کے اندر، خون کے اندر کوئی وفا نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے، سگے بہن بھائیوں میں وفا ہوتی ہے، یہ ان کے اندر ایک بد اخلاقی پیدا کرنے کے ایک طریقہ ہے، ایک واردات ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے اشعار یہ اسلام کے خلاف ہے بالکل، بلکہ ہماری نظر ہونی چاہیے تھی یوسف علیہ السلام کے اس رویے پر کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ستم ہوا، ظلم ہوا، کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، پھر یہاں تک ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا گیا، بکتے بکتے اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام حتیٰ کہ وقت آیا اللہ نے وہ عزت دی، وہ معیار، وہ مقام دیا کہ یوسف علیہ السلام تخت پر جا پہنچے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر وہی بھائی پریشانی کے عالم میں اور قحط سالی کی وجہ سے یوسف کے ہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر پہچان لیا، اور یوسف نے اپنے ان بھائیوں کے اس غلط رویے کی وجہ سے ان کو دور نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنی قریب کر کے سینے سے بھی لگایا اور اپنے بھائیوں کے ہاں بہت زیادہ دولت کو بھی نچھاور کر دیا تھا۔ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کے اس حسن اخلاق کے رویے کو دیکھتے، نہ کہ ان کے بھائیوں کے اس عجیب رویے کو دیکھ کر اپنے بہن بھائیوں سے جدائیاں اپنے اندر پاتے۔ تو یہ ایک عجیب طبیعت ہے۔ تو اپنا تیسرا رشتہ، پہلا رشتہ حسن اخلاق کا جو مین حقدار ہیں وہ ماں باپ ہیں، دوسرا بہن بھائی، تیسرا بیوی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بھی ایک عجیب ہے کہ عورت ذات کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھر کے اندر شوہر بعض ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ ان کی سخت طبیعت ہوتی ہے، گھر کے اندر جا کے بد اخلاقی، بیوی کے ساتھ عجیب طرح کا رویہ، دباؤ ڈالنا۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے طلاق کی، کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، 3 لفظ بولے عورت کی دنیاوی زندگی جہنم بن جائے۔ تو اس بات کو مرد سامنے رکھتے ہوئے مرد عورت پر دباؤ ڈالتا ہے، مرد عورت پر ایک حاکم ہونے کی بنا پر وہ عورت پر عجیب طرح کے معاملات کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مرد پر اپنا حقوق العباد کے حوالے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا نا وہ بیوی کے بارے کیا جائے گا، اور قیامت کے دن مرد کی وہ چدراہٹ، مرد کی وہ طاقت اس سے لے لی جائے گی، اور عورت کی وہ کمزوری جو لفظ طلاق کی وجہ سے وہ پریشان تھی، سر جھکا لیتی تھی، ہر ظلم و ستم برداشت کرتی تھی، وہ مرد سے وہ طاقت چھین لی جائے گی اور عورت کی وہ مجبوری ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن مظلوم عورت مرد کا گریبان پکڑ کے اپنا مکمل طور پہ بدلہ لے گی۔ اور چوتھے جو حقدار ہیں حسن اخلاق کے وہ انسان کی ذاتی اولاد ہے۔ انسان اپنی اولاد کا بہتر انداز سے تربیت کرے، شروع میں اولاد کے سامنے بہتر انداز میں رہے، اپنے کردار کے حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ تو یہ اپنا 4 رشتے ہیں 4 دیواری کے اندر، ماں باپ سب سے پہلے، سگے بہن بھائی، بیوی اور اولاد، یہ مین حقدار ہے حسن اخلاق کے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، پھر ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری روزے، ہماری زکوٰۃ، ہم عالم بن جائیں، کچھ بھی کرتے رہیں، رب تعالیٰ کے ہمارے یہ احکام، یہ معاملات، یہ عبادات قابل قبول نہیں ہوں گی۔ دراصل مین چیز حقوق العباد ہے، اگر یہ ٹھیک رہا تو پھر حقوق اللہ بھی ہمارے قابل قبول ہوں گے۔ اگر حقوق اللہ میں ہم متوجہ رہے اور توجہ کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیلات کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، اشراق پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ سب کچھ کرتے رہے، لیکن ماں اداس تھی، باپ اداس تھا، بہن بھائی پریشان تھے، بیوی اداس تھی، اولاد کی تربیت اچھی نہ تھی، تو یہ حقوق العباد کو ہم نے پامال کیا تو رب تعالیٰ حقوق اللہ جو تھے ان کو بھی ہمارے منہ پر مار کر ہم سے عجیب انداز میں پھر رب تعالیٰ پیش آئے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی زندگیوں کو حقوق العباد کے حوالے سے بہتر کریں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی سامعین محترم، خوبصورت خطاب حضرت علامہ مولانا قاری ظفر سعید صاحب فرما رہے سن، خالق کائنات دعا گوہاں کے خالق کائنات قبلہ قاری صاحب دی آواز اندر، علم اندر، سوزو انداز اندر مزید برکتاں اور وسعتاں عطا فرمائے۔ ادھے نال ہی اسی تہاڈا اور ساڈا خدا حافظ پروگرام تو اجازت چاہنے ہیں۔ اللہ حافظ۔